الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز و محترم سامعین، دینی اور ایمانی بزرگوں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، اور لاکھوں درود و سلام ہو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ پر، اہل بیت پر، جن کی قربانیوں کے نتیجے میں ہم تک یہ دین اور یہ اسلام پہنچا ہے. جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے، اس کی آیتوں کو پڑھیں گے، اس کی تفسیر کو پڑھیں گے، تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ قرآن مجید میں اللہ نے اپنی تعریف کو بیان کیا ہے، اور پوری قرآن مجید کا خلاصہ 3 چیزوں میں ہے: توحید، رسالت، آخرت. 3 جو ہے مرکزی عنوان ہے: توحید، رسالت، آخرت. تو انسانوں کو چاہیے کہ وہ ہر وقت صبح و شام اللہ کے حمد کی تسبیح کرے، اس کی تعریف کرے، اور پھر انسانوں کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، جتنی چیزیں ہیں، سب اللہ کی تسبیح میں مصروف ہیں. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، سب اپنی تسبیح میں مصروف ہے، سب اپنی نماز میں مصروف ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا: کل قد علم صلاته وتسبیحہ. ہر ایک کو اپنی تسبیح اور اپنی نماز معلوم ہے، چاہے وہ جو ہے جمادات ہو، نباتات ہو، حیوانات ہو، چاہے وہ درخت کے پتے ہو، سمندروں میں رہنے والی مخلوقات ہو، جنگلوں میں رہنے والی مخلوقات ہو، ہر ایک، ہر شے اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے. تو ہم انسانوں کو بھی چاہیے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کے حمد کی تسبیح کریں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے توحید کو سنیں. اللہ تعالیٰ نے اپنا جو تعارف قرآن مجید میں پیش کیا ہے اس کو آپس میں بیان کرے، بار بار سنیں. اس سے یقین مضبوط ہوگا. اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف سننا پسند ہے. ہم جب نماز کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے.
پھر اللہ کی پاکیزگی بیان کی جاتی ہے، اللہ کی تعریف سے جو ہے ہماری نماز کا آغاز ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت یہ استحضار رہیں، اللہ کے حمد کی تسبیح کریں، اللہ کے جو اسماء، جو نام اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں ان ناموں کے معانی کو معلوم کریں اور ان کو پڑھیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے جب بھی کیفیت بدل رہی ہے پھر دعا کا ذکر ہے، بیٹھ رہے ہیں تو دعا پڑھیے، اٹھ رہے ہیں تو دعا پڑھیے، مسجد میں آ رہے ہیں دعا پڑھیے، مسجد سے نکل رہے ہیں اللہ کی تعریف بیان کیجیے، گھر میں داخل ہو رہے ہیں اللہ کا نام لے کر داخل ہوجیے، گھر سے نکل رہے ہیں اللہ کا نام لے کر نکلیے، سفر کا آغاز ہو رہا ہے اللہ کے حمد کی تسبیح کیجیے، اللہ کا نام لیجیے، دعا کیجیے، حفظ و امان میں آ جائے۔ تو یہ مزاج ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کے حمد کی تسبیح کرنی چاہیے۔ یہ ہمارا جو ہے معمول بننا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، میں نے جو آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جو دے اسے لے لو اور جس چیز سے رسول تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ ہر کلمہ گو کا مزاج ہونا چاہیے، ہر ایمان والے گھرانے میں پیدا ہونے والے کا یہ مزاج ہونا چاہیے کہ جس چیز کا حکم رسول دیں، جو چیز رسول دیں اس کو لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ موجودہ حالات کے اندر اور قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو بالکل تازہ ہے، بالکل تازہ ہے، ہر صدی، ہر دہائی، ہر سال، ہر مہینہ، ہر دن، ہر گھڑی، ہر لمحہ قرآن بالکل تازہ بتازہ ہے، گویا ابھی اترا ہے۔ ہر زمانے کے لوگوں کی رہنمائی کرنے والی کتاب، ہر حالات میں رہنمائی کرنے والی کتاب، قیامت تک آنے والے حالات میں رہنمائی کرنے والی کتاب، موجودہ زمانے میں جو حالات ہے اس پر رہنمائی کرنے والی کتاب۔ اس وقت ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، بار بار یہ چیز سن رہے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ، اب جو لوگ جانتے ہیں وہ اس کی جو ہے صحیح مفہوم کو وہ صحیح طرح سے وہ جانتے ہیں جنہوں نے اس کی تحقیق کی ہے۔ اس وقت جو ہے پورے ملک کے اندر، خاص طور پر مسلمانوں کے اندر یہ بے چینی ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کو جو ہے لایا جا رہا ہے، UCC کو لایا جا رہا ہے، اور اس ملک میں آزادی سے پہلے انگریزوں کا تسلط تھا اور انگریزوں نے اس ملک پر تقریباً 170 سال حکومت کی، اور اس سے پہلے مسلم حکمران تھے، انہوں نے حکومت کی، اور اس سے پہلے کا جو زمانہ رہا ہوگا، اور پھر جس طرح تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ اس ملک کی تہذیب یہ ہو چکی تھی کہ ہر طاقتور کمزور پر ظلم کرتا تھا، ہر بڑی ذات کے لوگ چھوٹی ذات کے لوگوں پر ظلم کرتے تھے۔ جب محمد بن قاسم یہاں آئے، انہوں نے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالا، پھر اس کے بعد مسلم حکمران آئے، انہوں نے بڑے امن و امان کے ساتھ، بڑی صفائی ستھرائی کے ساتھ حکومت کی اور ہر ایک کو اس کا حق دیا، امن و امان کا ماحول رکھا اور تمام مذاہب کے لوگوں کو ان کے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی رکھی۔ اور اس کے بعد جب انگریزوں کا تسلط اس ملک پر قائم ہوا، اور انگریز جو اس ملک کو یرغمال بنا لیے تھے، لیکن انہوں نے بھی اپنی حکومت میں ہر مذہب کے ماننے والے کو آزادی دی۔ انگریز حکومت کے اندر جو عدالتیں ہوتی تھی، ان عدالتوں میں ایک جج مسلمان عالم ہوتے تھے،
مذاہب کے جو اسکالر ہیں ان کو وہاں پر رکھا جاتا تھا. وہ کسی بھی مذہب کے آئینی جو ہے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے تھے. کسی بھی مذہب کے ان کے اپنی ذاتی مسائل میں وہ مداخلت نہیں کرتے تھے. لیکن جب انہوں نے ملک کو یرغمال بنا دیا اور اپنا تسلط قائم کر لیا تو پھر مسلمان میدان میں آئے. جمعیت العلماء اور دیگر دوسری تنظیمیں مسلمانوں کی آئی اور پھر دوسرے برادران وطن بھی آئے. سب نے مل کر اس ملک کو آزاد کرایا. اور جب ملک آزاد ہوا اور ملک کی آزادی کی جب جو ہے بات چل رہی تھی، بڑی تاریخ ہے 1857 اور اس سے پہلے یا اس کے بعد کا جو زمانہ رہا، علماء کی ایک بڑی جماعت جنہوں نے جو ہے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کی بازی لگائی. اور جب ملک آزاد ہو رہا تھا اس وقت حضرت ابوالکلام علیہ الرحمہ جب انہوں نے اور دوسرے لوگوں نے یہ یقین دلایا مسلمانوں کو کہ آزادی کے بعد مسلمانوں کو ان کی آئینی زندگی میں ان کے جو مذہبی تشخص ہے، ان کے مذہبی معاملات پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہوگی. اور ملک جو ہے جمہوری ملک ہوگا، سیکولر ملک ہوگا. اور جب سیکولر ملک بنتا ہے تو اس کے اندر فوجداری قوانین الگ ہوتے ہیں، آئینی قوانین الگ ہوتے ہیں، یعنی سزاؤں کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. اور پھر تمام مذاہب کے اپنے آئینی قوانین ہوتے ہیں. مسلمان ہیں تو ان کے نکاح کا مسئلہ الگ، ان کے طلاق کا مسئلہ الگ، ان کی وراثت کا اور جو ہے ان کے وقف کا اور ان کے ذاتی جو شرعی معاملات ہیں وہ ان کے ہوں گے. اور دوسرے مذہب کے جو لوگ ہیں ان کی اپنی تہذیب، ان کا اپنا تشخص رہے گا. اس بات پر ملک کو آزاد کرایا گیا. دستور بنا، دستور کے اندر بھی یہ بات کہی اور جن لوگوں نے دستور کو بنایا ہے انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ اس دستور کے ذریعے سے کسی بھی مذہب پر کسی قسم کا جو ہے مسئلہ نہیں ہوگا، کسی کو جو ہے نہیں چھیڑا جائے. لیکن بدقسمتی سے ملک کی آزادی کے بعد بار بار یہ بات آتی گئی کہ کامن سول کوڈ، یکساں سول کوڈ، سب کے لیے ایک قانون آئینی زندگی کے اندر. جبکہ جمہوری ملک ہے اور جب سیکولر ملک ہوتا ہے تو اس کے اندر ہر مذہب کے ماننے والے کی اپنی آزادی ہوتی ہے. اور ہندوستان ایک ایسا ملک ہے اور اس کا ایک دستور ایسا ہے کہ یہاں مذاہب کے ماننے والے لوگ بھی رہتے ہیں اور وہ لوگ بھی ہیں جو مذہب کو نہیں مانتے. ہر ایک کو آزادی جمہوری ملکوں میں ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ بات بار بار اٹھائی جاتی رہی، بار بار یہ بات کہی جاتی رہی اور اس وقت بڑے زور و شور کے ساتھ جو ہے اس بات کو لایا گیا. مسلمانوں نے بہت کچھ لٹایا ہے اس ملک کے اندر. آزادی میں بھی اپنی جانوں کی بازی لگائی اور اس کے بعد آزادی کے بعد بھی بہت سے اپنی چیزوں کو لٹایا اور قربانیاں دیتے آ رہے ہیں. لیکن یہ مسئلہ شریعت کا ہے. یہ یونیفارم سول کوڈ، یہ مسئلہ یہ اس لیے ہے کہ مسلمانوں کو ان کا جو پرسنل لا ہے، ان کی جو اپنی شرعی قوانین ہے، نکاح کے، طلاق کے، وراثت کے، وقف کے اور جو ہے ہبہ کے، جو بھی مسلمانوں کے آئینی مسائل ہوں گے اس میں مداخلت کی بات. اسی لیے میں نے جس آیت کا انتخاب کیا کہ قرآن مجید نے واضح کہہ دیا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول تمہیں دے دیں اسے لے لو اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات، اس کے ارادے، اس کی تمنائیں، اس کا رہنا سہنا، اس کا جینا، اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے علماء اکرام کی نگرانی میں جب بھی جو باتیں کہی جائے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. خاص طور پر 15-20 دن سے ہم لوگ 15-20 دن سے چیز دیکھ رہے ہیں
کے ذریعے سے لنک بھیجی جا رہی ہے اور اس لنک کے ذریعے سے لا کمیشن کو جو ہے ہم اپنی رائے دیں. اب جو ہوگا وہ نہیں ہوگا وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اسی لیے علماء اکرام نے یہ بھی کہا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی رائے کو دینا ہے، لا کمیشن کو میل کرنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس جمعے کو ہم یہ جمعہ جو ہے یہ دعائیہ جمعہ بنائیں. اس جمعے کے اندر ہم خوب اللہ سے دعا کریں اللہ سے کہ اے اللہ جو قانون آپ نے اتارا ہے اس دنیا کی جو ہے بقا کے لیے اور اس دنیا کے اندر امن و امان کے لیے، وہ قانون ہمیں منظور ہے، اور جو ہماری شریعت میں مداخلت اور ہمارے پرسنل لا کو چھیڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم اس پر راضی نہیں ہیں. ایک کام تو یہ جو حکومت سے ہمیں کرنا ہے کہ اپنی رائے دینا ہے، اور جمہوری ملکوں میں رائے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. سیکولر ملک کے اندر آدمی کی رائے ہی پر لوگ جو ہے انتخابات ہوتے ہیں، اور رائے ہی کے ذریعے سے نمائندہ منتخب ہوتا ہے، وہ ایوانوں میں جاتے ہیں. جمہوری ملکوں میں، سیکولر ملکوں میں جو عوام ہوتی ہے اس کے اندر بڑی صلاحیت ہوتی ہے، اور وہی اپنی رائے کے ذریعے سے جو ہے اپنا نمائندہ منتخب کرتے ہیں، اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں. ایک تو یہ حکومتی مسئلہ. دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنی سوسائٹی کو دیکھیں کہ کیا ہم اپنی آئینی زندگی میں، اپنی ذاتی زندگی میں، اپنی شرعی زندگی کے اندر کیا ہم شریعت پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے نکاح کے موقع پر جو ہمارا آئینی مسئلہ ہے کیا اس وقت ہم شریعت کی پاسداری رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے ہیں؟ شریعت نے جہیز کی بات نہیں کی، شریعت نے لین دین کی بات نہیں کی، شریعت نے بہت زیادہ اچھے کھانوں کی بات نہیں کی، شریعت نے بڑے بڑے ہال کی بات نہیں کی. شریعت نے بتا دیا نکاح کا موقع ہے، مسجد میں نکاح کو قائم کیا جائے. اعلنوا النکاح وجعلوه فی المساجد، نکاح کا اعلان کرو، مسجدوں میں منعقد کرو، ایجاب و قبول کرو، مہر دو، اور اس کے بعد اس بچی کا نان نفقہ، اس کے لباس و پوشاک کا انتظام، اس کے رہنے سہنے کا انتظام شوہر پر ہوگا، اس کے علاوہ کسی پر نہیں ہوگا. ہمارے سماج کا جائزہ لیجئے. ایک تو نکاح کا مسئلہ، اس کے اندر اتنی فضول خرچیاں، اور جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں وہ قرض کرتے ہیں، قرض کر کے اپنے نکاح کو کرتے ہیں. جبکہ شریعت نے، مسلم پرسنل لا نے، اسلامی قانون نے، اللہ کے قرآن نے، نبی کی تعلیمات نے، صحابہ کی زندگیوں نے، تابعین و تبع تابعین کی زندگیوں نے کبھی ایسا نمونہ نہیں پیش کیا. کیا اس زمانے میں مالدار لوگ نہیں تھے؟ اس زمانے کے مالدار آج کے مالداروں سے کئی گنا بڑے تھے، کیونکہ آج کے جو بڑے بڑے مالدار ہوتے ہیں ان کی کمپنیاں شیئرز پر چلتی ہے، وہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کے شیئرز لے کر بڑی بڑی کمپنیاں بناتے ہیں. لیکن اس زمانے کا ایک آدمی ایسا مالدار تھا جو ملکوں کے اندر اس کی ایک اپنی حیثیت ہوتی تھی. اسلام آیا مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں بڑے بڑے مالدار صحابی، عبد الرحمن بن عوف جیسے مالدار صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے بڑے صحابہ، انہوں نے اپنا نکاح کیا. کیا اس وقت زمانے جاہلیت ان کے سامنے نہیں تھی؟ کہ زمانے جاہلیت ان کے سامنے تھا. تو اس وقت بھی نبی کی رسالت سے پہلے، اسلام کی تعلیمات سے پہلے، اقرأ بسم ربک الذی خلق کے نزول سے پہلے حالت ایسی تھی. ایک شادی پر رقص و سرور کی محفل سجتی تھی، ناچ گانے عرب کے اندر ہوا کرتے تھے. لیکن اسلام آیا، انہوں نے اپنی زندگیوں کو مسلم پرسنل لا کے مطابق کیا، شریعت کے مطابق کیا. تو پھر ترقی ہوئی، ملکوں کو فتح کیا، شہروں کو فتح کیا، پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلا دیا. دوسرا مسئلہ وراثت کا ہے. مسلمانوں کی آئینی زندگی، مسلمانوں کی گھریلو زندگی، شرعی زندگی، ہم فوجداری نظام تو حکومت کا مانتے ہیں، لیکن جو ہمارا آئینی معاملہ ہے وراثت کا مسئلہ ہے، کس قدر جو ہے وراثت کے مسئلے میں کوتاہیاں ہیں. باپ کے انتقال کے بعد بیٹوں میں، بیٹیوں میں لڑائیاں، بہن بھائیوں میں لڑائیاں، بھائیوں میں لڑائیاں، جبکہ ہمارے پاس علماء موجود
شادی کے اختلافات ہو گئے تو شرعی قوانین کے پاس آئیے. آئینی زندگی کا جو نظام قرآن نے بیان کیا ہے، جو احادیث نے بیان کیا ہے، جو رسول اللہ کی تعلیمات میں ہے، اس پر آئیے. بیوی کے حقوق کیا بتائے ہیں اسلام نے، اس پر دیکھیے. مت دیکھیے رواج یہ ہے کہ ہم جو ہے بیوی کا یہ خرچہ جو ہے ماں باپ کا ہے، بیوی کا یہ خرچہ جو ہے ان کے رشتے داروں کا ہے. یہ ہرگز نہیں ہونی چاہیے. جو شریعت نے بیان کیا ہے اس پر عمل کریں. ولیمے کا مسئلہ ہو، ولیمے کے لیے قرآن نے اور پھر احادیث نے کیا باتیں بتلائی ہیں. حضور نے فرمایا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب نکاح کے بارے میں معلوم ہوا تو فرمایا کہ آپ اپنا ولیمہ کیجیے. اولین ولو بھی شادی، ایک بکری سے ہی کیوں نہ ہو جائے اپنا ولیمہ کیجیے. ولیمہ سنت ہے. تو مسلمانوں کو اپنی آئینی زندگی کے اندر ایک تو یہ ہے کہ حکومت سے ہم اپنی حکومت کو اپنی رائے بھیجنا ہے اور اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے اور شریعت میں مداخلت سے روکنا ہے. دوسرا، اپنے معاشرے کا جائزہ لینا ہے، اپنی سوسائٹی کا جائزہ لینا ہے، اپنے گھروں کا جائزہ لینا ہے. نکاح کے موقع پر یہ مسئلہ اور پھر وراثت کا مسئلہ کس قدر جو ہے پریشان کن ہے اور کیسے جو ہے مقدمات بھائیوں کے اور بھائی بہنوں کے اور جو ہے کس طرح جو ہے عدالتوں میں پڑے ہوئے. باپ کا انتقال ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم شرعی طریقے پر وراثت کی تقسیم کریں. دارالفتہ میں جائیں، علماء اکرام موجود ہیں جو ہمارے آئینی زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور الحمدللہ آج بھی بڑی تعداد ملک کے اندر اور ہمارے شہر کے اندر، ریاست کے اندر دارالفتاؤں کا رخ کرتے ہیں، مفتیان کرام کے پاس جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ جو کچھ رسول ہمیں دے ہم اسے لے لیں اور جس چیز سے روکے اس سے رک جائیں. نکاح کا مسئلہ ہو اور طلاق کا مسئلہ ہو، طلاق کا مسئلہ ہو تو اس کو بھی معلوم کرے کہ طلاق جب یہ اللہ کی طرف سے یہ سہولت دی گئی ہے کہ اگر نہیں نبھ رہے ہیں اور میاں بیوی میں رہنا دشوار ہو گیا ہے تو پھر اس کے لیے بھی چاہیے کہ علماء اکرام کے پاس جائے، مفتیان اکرام کے پاس جائیں اور اپنے مسائل کو رکھیں اور حل کرنے کی کوشش کریں. ایسے ہی وراثت کا مسئلہ، اس کے اندر تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر پوری وضاحت کے ساتھ کس کو کتنا ملے گا، بیوی ہے تو اس کو کتنا ملے گا، اور پھر بیٹا ہے تو اس کو کتنا ملے گا، بیٹیوں کو کتنا ملے گا، سب چیزیں واضح طور پر لکھ دی گئی. اس لیے لکھ دی گئی تاکہ ان کی آئینی زندگی کے اندر اور پھر شریعت پر عمل کرنے کے لیے آسانی ہو، اختلافات نہ ہو اور دنیا کے اندر فتنہ و فساد نہ ہو. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں حکومت سے اپنی جو ہے رائے حکومت کو دینا ہے اور شریعت میں مداخلت سے روکنا ہے، اور دوسرا یہ کہ اپنی سماج کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو، گھروں کو دیکھنا چاہیے کیا ہم شریعت پر عمل کر رہے ہیں، کیا ہم مسلم پرسنل لا پر عمل کر رہے ہیں. اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. جب ہم دیکھیں گے تو ہماری بچیاں، ہماری بہنیں ارتداد سے بچیں گی، بے حیائی سے بچیں گی، اور جو ہے ان کے نکاح سادگی سے ہوں گے، اور پھر ہمارے گھروں کے وراثت کے مسائل جو ہے آسانی سے حل ہوں گے، اور ہمارا ہر مسئلہ، ہماری آئینی ہر مسائل کو ہم شریعت کی روشنی پر عمل کریں گے، شریعت کے مطابق عمل کریں گے تو کسی کی کوئی طاقت جو ہے ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق پر مضبوطی سے قائم رکھے اور جو باتیں حق تھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ناسمجھی و نادانی میں جو باتیں غلط نکلی ہے اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.